الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ یہ سورہ آل عمران کی 14 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، لوگوں کے لیے ان چیزوں کی محبت خوشنما بنا دی گئی ہے جو ان کی نفسانی خواہش کے مطابق ہوتی ہے، یعنی عورتیں، بچے، سونے چاندی کے لگے ہوئے ڈھیر، نشان لگے ہوئے گھوڑے، چوپائے اور کھیتیاں، یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے، لیکن ابدی انجام کا حسن تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ اس آیت میں دنیاوی کچھ چیزوں کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ کہ دنیا کی کچھ چیزیں ایسی ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کے دل میں فطرتاً اس کی محبت پیدا کر دی۔ ایک سمجھدار آدمی، عقل مند آدمی وہ یوں نہیں کہہ سکتا کہ ان چیزوں کی محبت میرے دل میں نہیں ہے۔ اللہ نے فطری طور پر انسان کے دل میں ان چیزوں کی محبت پیدا کر دی۔ اللہ نے اسی کو فرمایا کہ ہم نے مزین کر دیا، زیب و زینت کے ساتھ اس چیز کو انسان کے سامنے پیش کیا، خوشنما کر کے ان چیزوں کو انسان کے سامنے رکھا اور ان کی محبت اس کے دل میں پیدا کی، اور پھر اللہ رب العزت نے وہ کیا کیا چیزیں ہیں اس کو بیان فرمایا کہ جیسے عورتیں ہیں، اولاد ہیں، مال و دولت ہے، سونے چاندی کے ڈھیر ہے، سواریاں ہے، کھیتی باڑی ہے، تجارت دھندا ہے، کہ یہ چیزیں دنیاوی چیزیں ہیں اور ان کی محبت انسان کے دل میں ہوتی ہے فطری طور پر۔ حالانکہ ان کی محبت کو دل میں پیدا کرنے سے حدیث پاک میں منع کیا گیا۔
حب الدنیا کل رأس خطیئہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کی محبت ساری برائیوں کی جڑ ہے، کہ جب دنیا کی محبت دل میں آتی ہے تو پھر وہ ساری برائیوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ان برائیوں کا ارتکاب کرنے والا بنتا ہے۔ اور اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں کہ ہم نے فطری طور پر ان چیزوں کی محبت انسان کے دل میں پیدا کر دی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی محبت میں غلو اختیار کرنا، اتنا زیادہ اس میں آگے بڑھنا، حد سے آگے بڑھنا کہ ان کی محبت میں آدمی اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر گناہوں میں مبتلا ہو جائے، تو ایسی محبت سے منع کیا گیا۔ ورنہ ان چیزوں کی محبت انسان کے دل میں ہوتی ہے، یہ فطری چیز ہے۔ اب اللہ نے ان کی محبت فطری طور پر انسان کے دل میں کیوں رکھی؟ تو اس کی بہت ساری حکمتیں علماء نے لکھی ہے۔ پہلی حکمت، اللہ رب العزت کو دنیا کا نظام چلانا تھا، تو اس نظام چلانے کے لیے اللہ رب العزت نے ان چیزوں کی محبت فطرتاً انسان کے دل میں رکھی۔ اگر ان چیزوں کی محبت نہ ہوتی فطری طور پر تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ آج دنیا کی بھاگ دوڑ دیکھو، دنیا کمانے کے پیچھے جو لگے ہوئے ہیں، اس کی وجہ اور ریزن دیکھو تو کہے گا کہ بیوی بچوں کو کھلانا پلانا ہے، ان کی ضرورتیں ہیں، اور کچھ مال جمع کرنا ہے، مال کی محبت ہے تو مال جمع کرنا ہے، کھیتی باڑی بسانی ہے۔ تو یہ سب چیزوں کی محبت اللہ نے فطرتاً رکھ دی تاکہ انسان کماوے، بھاگ دوڑ کرے، محنت کرے۔ اگر اس کی محبت نہ ہوتی، اللہ نے فطری طور پر نہ رکھی ہوتی، تو آدمی محنت کیوں کرتا؟ بھائی 2 روٹی کھا لی، ٹھیک ہے، کیا کو محنت کرنے کی؟ تو کوئی محنت نہیں کرتا، کوئی کھیتی باڑی نہیں چلاتا، اس کے پیچھے محنت نہیں کرتا، عورتوں اور بچوں کا خیال رکھتا نہیں، ان کے نفقے پورے کرنے کے پیچھے نہیں پڑتا، کہ ان کی محبت ہی نہیں ہے۔ جس چیز کی محبت نہیں ہوتی ہے اس کے ساتھ آدمی کا رویہ کیسا ہوتا ہے وہ خود جانتے ہیں۔ کوئی بھی چیز ہو، اگر اس کی چاہت نہ ہو تو آدمی اس کے پیچھے نہیں پڑتا۔ تو یہ محبت کا پیدا کرنا، یہ اللہ رب العزت کی ایک پہلی حکمت یہ ہے کہ دنیا کا نظام چلتا رہے، کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ مزدور کی تلاش کرے، مزدور پیسے حاصل کرنے کے لیے کام دھندہ کرے، مزدوری کرے، سیٹھ کے وہاں جاوے۔ عورتوں اور بچوں کا خرچہ ہے، ان کا نفقہ پورا کرنا ہے، ان کے ساتھ محبت ہے، ان کو کھلانے پلانے کے لیے آدمی محنت کرے، پیسہ کماوے۔ تو یہ فطرتاً یہ سب چیزوں کی محبت رکھی تاکہ دنیا کا نظام چلتا رہے۔ دوسری ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان چیزوں کی لذت اور محبت ہے تو اس کی محبت ہونے کی وجہ سے ہی یہ محسوس ہوگا کہ جنت کی نعمتیں کیسی ہوگی۔ دنیا کی عورت، دنیا کے مال و متاع، اس کی ایک لذت اور محبت انسان کے دل میں ہوتی ہے،
تو اس کے سامنے جب جنت کی نعمتیں رکھی جاتی ہے کہ جنت میں حوریں ہوگی اور ایسی عورتیں ہوگی اور وہاں ایسے باغات ہوں گے، تو جب ان چیزوں کی محبت ہے، ان چیزوں کی لذت، دنیا کی چیزوں کی لذت ہے، تب جا کے اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ جنت کی پھر نعمتیں کیسی ہوگی کہ یہاں دنیا کی چیزوں میں اتنی مزہ ہے، تو جنت کی نعمتیں کیسی ہوگی۔ جب ان چیزوں کی محبت اور لذت دل میں نہیں ہوگی تو کیسے احساس ہوگا کہ جنت کی نعمتیں کیسی ہوگی۔ تو جنت کی نعمتوں کی اخروی نعمتوں کا احساس پیدا کرنا۔ ایک حکمت علماء نے یہ بھی لکھی کہ ان چیزوں کی محبت دل میں ڈال کر اللہ رب العزت بندوں کا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ ایک چیز کی محبت دل میں ڈال دی، اب ڈالنے کے بعد اللہ رب العزت اس کا امتحان لے رہے ہیں کہ ان کی محبت میں پڑھ کر، ان کے پیچھے پڑھ کر کہیں انسان شریعت کو بھلا تو نہیں دیتا، کہیں اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر اللہ کی نافرمانی میں تو مبتلا نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت نے محبت کو پیدا کر کے امتحان لینا چاہا، جس کی مثال قرآن پاک ہی میں دوسری جگہ ملتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے انسان کو دنیا میں بھیجا اور اس کا امتحان لینا چاہا۔ ہم چاہتے ہیں اس کو پرکھیں، اس کو دیکھیں کہ کون ہے جو دنیا میں جا کر اچھے اعمال کر کے میرے پاس آتا ہے۔ تو ان چیزوں کی محبت انسان کے دل میں پیدا کر کے اللہ رب العزت امتحان لینا چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے 6 چیزوں کا گویا اس آیت میں ذکر فرمایا کہ ہم نے ان چیزوں کو مزین کیا اور مزین کر کے اس کی محبت انسان کے دل میں پیدا کی۔ ان چیزوں میں پہلی چیز عورتیں، دوسری چیز بچے، اولاد، کہ آدمی کو دیکھو عام طور سے جو دنیاوی بھاگ دوڑ ہوتی ہے وہ عورتوں کی وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ ان کا خرچہ پورا کرنا ہے، ان کی ضرورتیں پوری کرنی ہے، اور دوسری چیز اولاد، بچے فرمائے، تیسری چیز سونے چاندی کے لگے ہوئے ڈھیر، پھر نشان لگے ہوئے گھوڑے۔ اس زمانے میں جو بہترین سواری تھی وہ گھوڑے تھے، جیسے آج کل کار ہوتی ہے، بہترین کار، آدمی چاہتا ہے کہ اس کے پاس ایک بہترین کار ہو، تو اس زمانے میں نشان لگے ہوئے گھوڑے، جو بہترین گھوڑے ہوتے تھے ان کو نشان لگائے جاتے کہ بھائی نشان لگایا کہ یہ عمدہ اور بہترین گھوڑا ہے۔ جیسے آج گاڑیوں پر نشانی کے لیے نمبر پلیٹ ہوتے ہیں یا اس کی کمپنی ہوتی ہے، تو وہ نشان لگے ہوئے گھوڑے۔ پھر فرمایا کہ چوپائے یعنی گائے، بھینس، بکری، یہ سب چیزیں، اور کھیتی، کہ اللہ رب العزت نے یہ دنیاوی زندگی کا سامان انسان کو دینے کے بعد فرمایا کہ بہترین چیز انجام کے اعتبار سے وہ تو اللہ رب العزت ہی کے پاس ہے۔ وہ بہترین چیز کیا ہے جس کو انسان کو حاصل کرنے کی اس سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے؟ وہ اللہ رب العزت آگے کی آیت میں فرماتے ہیں قُلْ أَأُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله
واللہ بصیر بالعباد۔ آپ فرما دیجئے، کیا میں تمہیں وہ چیزیں بتلاؤں جو ان سب سے کہیں بہتر ہیں؟ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ باغات ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہے، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں ہیں، اور اللہ کی طرف سے خوشنودی ہے، اور تمام بندوں کو اللہ اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ بندوں سے فرما دیجئے کہ یہ زیب و زینت کی چیزوں کو حاصل کرنے کی اجازت تو ہے، اس کو حاصل کر سکتے ہیں، حاصل کرنا چاہیے، لیکن ان کے پیچھے پڑنے کے بجائے کہ ان کے پیچھے پڑھ کے تم اس نعمتوں کو چھوڑ دو، ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے پیچھے نہ پڑو جو ہمیشہ کے لیے تمہارے پاس رہنے والی نعمت ہے، کہ تمہیں ان نعمتوں کو حاصل کرنے میں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے جو نعمتیں تمہارے پاس ہمیشہ رہے گی۔ تو آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بندوں کو بتلا دیجئے، کیا بتلا دیجئے؟ کہ وہ چیزیں بہترین ہیں اور وہ چیزیں ملنے والی ہے ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ رب العزت کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرتے ہیں، ان کو کیا چیز ملے گی؟ ان کے رب کے پاس ان کے لیے باغیچے ہیں، اور کیسے باغیچے ہیں؟ جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچیں کہ باغ ہو بہترین قسم کا، اور اس میں بہترین قسم کا بنگلہ ہو، اور اس بنگلے کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہو، جس کا ذکر حدیث پاک میں کئی جگہ ملتا ہے کہ جنت میں نہریں بہتی ہوگی، دودھ کی نہر ہے، شہد کی نہر ہے، پاکیزہ شراب کی نہر ہے، صاف شفاف پانی کی نہر ہے۔ اب محل کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہو اور بہترین قسم کا محل ہو اور وہاں ہم بیٹھے ہوئے ہو تو وہ کتنا خوبصورت منظر ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے یہ نعمتیں تقوی اختیار کرنے والے لوگوں کے لیے بنائی ہے، کہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ایسے محلات اور ایسے بہترین قسم کے باغات ہے، اور پھر آگے فرمایا کہ ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہیں، ان کے لیے حوریں ہیں، اور وہ کیسی حوریں ہوگی کہ ان کو کبھی کسی آنکھوں نے دیکھا نہیں، بلکہ پہلی مرتبہ ہی گویا یہ بندہ ہی دیکھے گا اس عورت کو، اور یہ بندہ ہی پہلی مرتبہ اس کو ہاتھ لگائے گا، کہ کسی غیر محرم نے، کسی اور مرد نے اس کو نہ کبھی ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ کبھی دیکھا ہوگا۔ ایسی بالکل پاکیزہ عورتیں اللہ رب العزت نے اس کے لیے رکھی۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی خوشنودی ہے، حدیث پاک میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ اللہ رب العزت جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیں گے،
اور پھر وہاں کی لذتوں میں انسان مشغول ہو جائے گا۔ تو ایک مرتبہ اعلان ہوگا، اللہ رب العزت اعلان فرمائیں گے کہ بندو، میں نے تم کو جو نعمتیں دی ہے ان نعمتوں کے علاوہ کوئی نعمت چاہیے آپ لوگوں کو؟ تو سب بندے کہیں گے کہ اللہ ساری چیزیں تو نے دے دی، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ساری عیش و عشرت کی چیزیں موجود ہے، تو اب کیا چیز کی ضرورت ہے؟ تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ ہم تمہیں ایک چیز دینے والے ہیں، اور وہ ان نعمتوں سے بھی بڑی نعمت۔ تو سارے بندے متوجہ ہو جائیں گے کہ کون سی نعمت ہوگی، کون سی چیز ہوگی۔ جیسے آدمی کئی مرتبہ اس طرح ہوتا ہے نا کہ توجہ ڈالنے کے لیے ایسی چیز کہتا ہے۔ جیسے میں اگر کہہ دوں کہ بھئی ابھی کچھ آپ لوگوں کو بہترین قسم کا ابھی ہدیہ ملنے والا ہے سب کو باہر، سب سے کیا ہوگا کیا ہوگا کہہ دوں اس سے پہلے تھوڑی ابھی کچھ ملنے والا نہیں ہے تو خالی کہہ رہا ہوں۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوگا کہ میں تم کو ایک چیز ایسی دینے والا ہوں جو ان سب چیزوں سے بڑی ہوئی ہے۔ تو سارے بندے متوجہ ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ میں اب تم سے ایسا راضی ہو گیا کہ اس کے بعد کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو اللہ رب العزت کی خوشنودی یہ ایک ایسی نعمت ہوگی جنت میں بندوں کے لیے کہ گویا اس دن جنت میں گویا عید کا دن ہوگا کہ اب سرٹیفکیٹ مل گیا کہ اب اللہ رب العزت راضی ہو چکے ہمیشہ کے لیے، اور اللہ کبھی بھی اب ناراض نہیں ہوں گے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں تیسری چیز کہ اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے خوشنودی ہے۔ دنیاوی نعمتوں کا جہاں اس سے پہلی والی آیت میں ذکر تھا وہاں 6 چیزوں کا ذکر تھا، اور یہاں اللہ رب العزت نے 3 چیزوں کا ذکر فرمایا نعمت کے معاملے میں۔ تو اس کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں سونا چاندی کا ذکر نہیں کیا۔ تو اب سونے چاندی جو چیز ہے وہ ایسی ہے کہ اس سے دنیا میں فائدہ ہو سکتا ہے، آدمی سونا چاندی جمع کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے کبھی کام آوے۔ تو جنت میں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سواری کا اللہ رب العزت نے ذکر نہیں فرمایا، تو وہاں سواری کی بھی ضرورت نہیں ہے، جب بندہ جس جگہ جانا چاہے گا فوراً وہاں پہنچ جائے گا۔ رہا مسئلہ سواری کا، تو ایک حدیث میں اس کا ذکر بھی ملتا ہے کہ اللہ رب العزت جمعہ کے دن جنتیوں کو بہترین قسم کے گھوڑے بھی دیں گے کہ اس پر سوار ہو کر آدمی جدھر جانا چاہے اس طرف جا سکتا ہے۔ اور جنت کی نعمتوں میں اولاد کا ذکر نہیں۔ تو اولاد کا ذکر اس لیے نہیں ہے کہ اولاد جو ہے دنیا میں ایک نعمت ہے کہ آدمی اولاد کے ذریعے سے آئندہ فیوچر کا سوچتا ہے کہ میری اولاد ہے تو وارث بنے گی، یا میری اولاد ہے تو جب مجھے ضرورت پڑے گی تب وہ کام آئے گی، اور جنت میں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ اولاد جو جنتی ہوگی تو وہ جنت میں ساتھ میں ہوگی ان کے مقامات پر، لیکن پھر بھی حدیث میں ایک ذکر ملتا ہے کہ اگر کسی کی اولاد ہی نہیں ہو دنیا میں اور جنت میں ان کی خواہش ہوئی کہ میری کو اولاد ہونی چاہیے، تو اللہ رب العزت فوراً اس کا انتظام فرمائیں گے، اور کچھ ہی منٹ میں جو ہے حمل بھی ہوگا اور اولاد بھی ہوگی۔ تو اس کو جنت تو ایسی چیز ہے کہ وہاں جس چیز کی خواہش ہوئی اللہ رب العزت کی طرف سے وہ چیزیں ملے گی۔ تو اللہ رب العزت نے جنت کا ذکر فرمایا کہ یہ وہ نعمتیں ہیں کہ ان کے پیچھے انسان کو لگنا چاہیے۔ اب اللہ رب العزت سے بندے کو ان نعمتوں کا ذکر سن کے اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ اس کا ذکر فرما رہے الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں
اب ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ کہ اللہ رب العزت نے یہ نعمتوں کا ذکر فرمانے کے بعد فرمایا کہ بندوں کو یہ تقوی والے لوگ، یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ بات پیش کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں، ہم آپ پر ایمان رکھتے ہیں، اب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم کو بخش دیجئے اور جہنم کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو بھی محفوظ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تمام کی خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ خیر کے فیصلے فرما، یا اللہ شر سے حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، فتین کے فتنے سے حفاظت فرما، شیطان کی شیطانیت سے حفاظت فرما، ہر برا چاہنے والے کی برائی سے حفاظت فرما، زمینی آسمانی بلاؤں سے حفاظت فرما، یا اللہ اپنی اطاعت والی زندگی نصیب فرما، تقوی والی زندگی نصیب فرما، نافرمانی والی زندگی سے حفاظت فرما، یا اللہ اپنی خوشنودی نصیب فرما، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما، یا اللہ رضا والی موت نصیب فرما، یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، یا اللہ جو جس لائن سے پریشان ہے ہر ایک کی پریشانی کو اپنے فضل سے دور فرما، یا اللہ تمام حاضرین مجلس کے گناہوں کو معاف فرما، تمام کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، تمام کی نسلوں کو قبول فرما، اپنے فضل سے قبول فرما، اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔